Subscribe to my channel and hit the bell icon, so you never miss any video from my channel. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وقال في موضع آخر وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وَقَامُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس احکم الحاکمین رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اس سرزمین کے اوپر اس فانی دنیا کے اندر لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھانے کے لیے، اللہ کے راستے کی طرف ہدایت دینے کے لیے اپنے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ اس رب العالمین کی حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا فانی کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ضلالت و گمراہی سے ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے ہم تمام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے پیکر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین اسلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا کچھ پہلو آپ کے سامنے بیان کیا گیا کتاب اللہ کی آیتوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، اور اس بات کی وضاحت کی گئی کہ کیسے اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے شر اور حسد سے جو انہوں نے انجام دیا اس کے باوجود محفوظ فرمایا،
اور اللہ رب العالمین نے خواب کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے ہی اس حسد اور اس سازش سے اللہ رب العالمین نے متنبع فرمایا۔ چنانچہ یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا اور کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، اور دوسری جانب یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں نے اپنی دلیلوں کو پیش کیا، یہاں تک کہ آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا جا چکا ہے۔ آگے کا واقعہ اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا ہے کتاب اللہ کے اندر سورہ یوسف میں، اس واقعے کو سننے سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے کہ اگر اللہ کسی کو بچانے پہ آ جائے تو دنیا جہاں مل کے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ کسی فقیر کو بادشاہ بنانا چاہے تو کوئی اس کو بادشاہ بنانے سے روک نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین جب کسی معاملے کو انجام دینا چاہتا ہے تو اس معاملے کو انجام دینے کے لیے ہزارہ سال پہلے اللہ نے جو تقدیر لکھی ہوئی ہے، جو معاملات لکھے ہوئے ہیں، اس میں اللہ کو تبدیلی کرنے کی حاجت نہیں ہوتی کہ اب یہ معاملہ ایسا ہونے والا تھا، ایسا ہونا چاہیے، ایسی کوئی تبدیلی کی اللہ کو حاجت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علام الغیوب ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ چنانچہ جب اللہ نے یوسف علیہ السلام کے خلاف کی جانے والی پلاننگ کو دیکھا، اللہ کی نگاہوں کے سامنے اللہ رب العالمین کے علم کے اندر یہ باتیں موجود ہے کہ یوسف کے ساتھ یہ معاملہ انجام دیا جانے والا ہے، یوسف کو تکلیف پہنچنے والی ہے، لوگ یوسف کو، ان کے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈالنے والے ہیں، اللہ چاہتا تو کوئی دوسری حکمت عملی اپنا دیتا، لیکن اللہ رب العالمین کو دنیا جہاں کو کتاب اللہ کی ان آیتوں کے ذریعے یہ تعلیم دینی تھی کہ جیسے یوسف کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں، جو ننھا سا بچہ ہے اس عالم میں جب ہم اس کی حفاظت کر سکتے ہیں تو 40 سال کی عمر میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کے مبعوث کیے گئے، اللہ کے نبی دعوت و تبلیغ کو لے کے مشرکین مکہ کے سامنے حاضر ہوئے، تو آپ سوچیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین میں تنہا کھڑے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آوازیں کو بلند کرنے کے لیے اکیلے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والی ذات کون تھی؟ اللہ کی تھی۔ یہ معاملہ صرف رسولوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ معاملہ ہر انسان کے ساتھ ہے کہ اگر اللہ کسی کو بچانے پہ آ جائے تو دنیا جہاں مل کے اس کو تکلیف دینا چاہے، اس کو کسی معاملے کے اندر مبتلا کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی مشیت نہ ہو، اللہ کی مرضی نہ ہو۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کی زندگی ابتدا سے آزمائش، ابتدا سے تکلیفات اور بچپن ہی سے مصائب و آلام کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، لیکن آگے دیکھیں جہاں اللہ رب العالمین ان کو منصب عطا فرماتا ہے، ان کو مصر کی سرزمین میں پہنچاتا ہے، ان کو عہدوں پہ فائز فرماتا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے جو حکمت عملی یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں سوچی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کی تقدیر میں لکھی ہے، اس کو اللہ رب العالمین نافذ فرماتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانچیوں کے اندر داخل فرماتا ہے، ان کو عہدہ اور منصب عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب مصیبت تکلیف مصر کی سرزمین میں عام ہوتی ہے تو اس وقت یوسف علیہ السلام کی وہی شخصیت ہوتی ہے جو رحمت بن کے سامنے آتی ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس واقعے کے اندر اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ انسان دنیا کے اندر اللہ کی ذات سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھے تو یقین جانے اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو ضائع ہونے نہیں دیتا، اللہ رب العالمین اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ چنانچہ کہا گیا کہ جب یوسف کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور کنویں کے اندر ایک ایسے مقام پہ ڈالا کہ جہاں ڈوبنے سے یوسف علیہ السلام بچ گئے، میں نے پچھلے ہفتے اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی ہے، چنانچہ میں وہاں نہ جاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، بھائی والد کے پاس پہنچ گئے، والد محترم کے پاس مختلف تعویلات کو پیش کیا، دوسری جانب
اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک مختلف کا ایک الگ سا انتظام کیا ہوا تھا کہ یوسف کی جان کو بچانا بھی ہے، اس سرزمین سے دوسری سرزمین میں منتقل بھی کرنا ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر یوسف کے لیے رحم اور شفقت کو بھی ڈالنا ہے۔ تمام چیزیں ان آیتوں کے اندر آپ کو ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلَ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ، ایک قافلے کا گزر وہاں سے ہوگا، ایک قافلہ گزرتا ہے اور قافلے والے اپنے اس شخص کو جو پانی لانے کے اوپر مامور ہے اس کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ، وہاں کنواں دکھائی دیتا ہے، جاؤ پانی لے آؤ، کچھ پانی لے آؤ، ہم سفر میں ہیں، ممکن ہے کہ ہمیں پانی کی حاجت ہو۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جب اس پانی لانے والے نے اس کنویں کے ڈول کو اس کنویں کے اندر داخل کیا، اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس ڈول کو تھام کر اوپر چلے آتے ہیں۔ اب وہ شخص جو اس قافلے کا کیا ہے، سقا ہے، یعنی پانی پلانے والا شخص ہے، پانی کو لانے کے مامور ہے، وہ شخص کیا کرتا ہے، یوسف علیہ السلام کو جب دیکھتا ہے، اتنا حسین جمیل بچہ ہے، اتنا خوبصورت بچہ ہے، اب اس کے ذریعے سے ہمیں اچھی چیز پہنچنے والی ہے، یا تو ہم اس کو بیچ دیں گے، اس کو بیچ کے نفع حاصل کریں گے۔ ایک عام سا شخص جو خود خادم ہے، اس کے لیے تو وہ نعمت ہے۔ اس زمانے کے اندر جب لوگوں کو خریدا اور بیچا جاتا ہے، وہ اس بچے کو پاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب اس کو محفوظ کر لوں گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے آگے ان کی کیفیت کو بیان کیا، قال یا بشرا ھذا غلام واسروه بزا، اس پانی کو کھینچنے والے شخص نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خوش ہو جاؤ، یہاں تو ایک بچہ ہے، ایک خوبصورت سا بچہ ہے، ایک حسین و جمیل بچہ ہے، وَأَسِرُّهُ بِزَا، اب یہ جو لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے وَأَسِرُّهُ بِزَا، یعنی اس نے اپنے سامان کے اندر اپنے اس قافلے والوں سے یوسف علیہ السلام کو چھپا کر اپنی ملکیت کے اندر شامل فرما لیا۔ یعنی اس انداز سے یوسف علیہ السلام کو چھپایا کہ لوگوں کو معلوم نہ پڑے کہ مجھے کوئی بچہ ملا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ جو لوگ مجھ سے بڑے ہیں، مجھ پہ حاکم ہیں، وہ اس بچے کے اوپر اپنا حق جتلانے لگے۔ چنانچہ اس شخص نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس چھپا لیا، اپنے مال میں چھپا لیا، اور یہ ظاہر کیا کہ یہ میرا غلام ہے، یہ میرا اپنا غلام ہے، یعنی اس کے اوپر کسی دوسرے کا حق نہیں ہے۔ چنانچہ ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا، بعض اہل تاریخ کے طور پہ، یعنی اہل تاریخ کی جانب سے ایک قول یہ بیان کیا گیا کہ دوسری جانب سے یعقوب علیہ السلام کے جو 10 بیٹے تھے وہ بھی آئے یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے، لیکن اس غلام نے، جو غلام تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تھا پانی کے ذریعے، اس سے کہنے لگے کہ یہ بھائی ہے ہمارا، اسے ہمیں دے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ چند پیسے لے لو، یہ مجھے دے دو۔ لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نیت ہی یہ تھی کہ وہ یوسف کو تکلیف پہنچائے، یوسف کو اپنے والد کے پاس سے دور کر دے، ان کے پاس جانے نہ دے، ان کی محبت اور شفقت سے اس کو ہٹا دے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے بچانے کی سوچی ہے، اللہ رب العالمین نے یوسف کے ذریعے ایک بڑا کام انجام دینے کا پلاننگ کیا ہوا ہے، چنانچہ یوسف علیہ السلام کو کوئی تکلیف اللہ نے پہنچنے نہیں دی۔ اس قافلے والوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام سفر پہ نکلتے ہیں، یہاں تک کہ مصر کی سرزمین پہ پہنچتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بھی بیان کیا، اس سے پہلے اللہ نے جو بات بیان کی وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، یہ جملہ بڑا اہم ہے، واللہ علیم بما یعملون، کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے۔ جنہوں نے یوسف کو تکلیف پہنچائی، 10 بھائیوں نے کنویں میں لا کے ڈالا، وہ سوچ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں معلوم ہے، والد محترم سے بھی جھوٹ بول دیں گے، کام چل جائے گا، لیکن اللہ نے وضاحت کر دی کہ اللہ جانتا ہے، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے علم میں ہے کہ یوسف کے ساتھ کیسا معاملہ انجام دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب وہ شخص ہے جس نے کنویں سے پانی نکالا اور ڈول میں وہ بچہ یعنی یوسف علیہ السلام اوپر آ جاتے ہیں، وہ اپنے سامان تجارت کے اندر اس کو چھپا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یوسف تو میری ملکیت ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کو چھپا دیے، سمجھتا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں پڑا۔ اللہ نے کہا واللہ علیم بما یعملون، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ جانتا ہے، جو کچھ کرتے ہو
یعنی قافلے سے چھپا لو، دنیا جہاں سے چھپا لو، والد سے چھپا لو یوسف علیہ السلام کے، یا انسان اپنی کسی بات کو کسی سے چھپانا چاہے، اپنے گناہوں کو چھپانا چاہے، اللہ کی ذات سے چھپا نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین کی ذات اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے دو کندھوں کے اوپر دو فرشتوں کو بھی متعین کیا، اللہ کو ان فرشتوں کی بھی حاجت نہیں ہے، ان فرشتوں کا اللہ محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے بھی جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہو کے بندہ جھوٹ بولے گا۔ احادیث کو اٹھائیے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیفیات کو بیان کیا جب بندہ اللہ کے سامنے ہوگا، اللہ رب العالمین کہے گا تو نے یہ نیک کام کیے، تو نے یہ نیک کام کیے، وہ کہے گا اللہ ہاں میں نے تیری رضا کے لیے کام کیے، اللہ کہے گا نہیں، تو نے دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کو خوش کرنے کے لیے یہ نیک کام کیے، چنانچہ تو جہنم میں داخل ہو جائے۔ یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے بھی بندہ جھوٹ بولے گا کہ اللہ نئی کام تیرے لیے کیے ہیں، اللہ کہے گا نہیں، شہید کو بھی ڈالا جائے گا۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مکمل طور پر وضاحت بیان کی ہے، چونکہ لمبی حدیث ہے میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے نہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے بھی بندہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ رب العالمین اس کے سامنے اس کی وضاحت کر دے گا، اس کے نامہ اعمال کو اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اس کے کرام کاتبین کے لکھے ہوئے دفاتر کو اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، یہ تیری نیکیاں ہے، یہ تیرے گناہ ہے، یہ سیدھے ہاتھ والا نیکیاں لکھتا ہے، الٹے ہاتھ والا گناہ لکھتا ہے۔ انسان سوچے، اس کو جاننا چاہیے۔ ایک مقام پہ اگر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہو، انسان سوچتا ہے کہ یہاں کرائم نہیں کیا جائے، کیونکہ یہاں ہم کیپچر ہو جائیں گے، یہاں ہم پکڑے جائیں گے، یہاں قانون کی ضبط میں ہم آ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے 2 CCTV کیمرے، ایک اس کندھے پہ اور ایک اس کندھے پہ مسلسل لگائے ہوئے ہیں۔ جب سے بندہ پیدا ہوتا ہے اور جب اس کی موت ہوگی، جب تک اس کے ساتھ وہ فرشتے موجود ہیں، آپ سوچے ہر ایک حرکت کو وہ نقل کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہم کس بیس کے اوپر، کس بات کے سلسلے میں یہ بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، میں نے یہ کام انجام دیا ہے، میں نے یہ نیکی انجام دی ہے، اللہ کیا آپ نے وہ نیکی انجام نہیں دی ہے، یا آپ نے وہ گناہ انجام دیا ہے، آپ کہیں اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کر دے گا۔ چنانچہ اللہ نے کہا واللہ علیم بما یفعلون، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے، اس سے غافل نہیں۔ ایک بات یہاں واضح ہو جائے کہ جب اللہ جاننے والا ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو عطا کرنے والی ہے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے، کس کے سلسلے میں کیسی کیفیات کو لے کے ہم اپنے دلوں کے اندر گھومتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم بغض و حسد، بعض دفعہ ہم گمان بدگمانیوں کو لے کے گھومتے ہیں، بعض دفعہ صحابہ کے سلسلے میں کینہ اور کپٹ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، ہماری زبانوں پہ صحابہ کے سلسلے میں تنقیدیں موجود ہے۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا کے سامنے ہم اپنی وضاحت دوسرے انداز سے پیش کریں تو اللہ کو معلوم نہ پڑے گا؟ اللہ رب العالمین آپ کے معاملات سے غافل نہیں ہے۔ منافقین کے سلسلے میں اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر وضاحت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے سلسلے میں وضاحت کی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں منافق ہے، فلاں بن فلاں منافق ہے، ہر ایک کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے وضاحت کر دی، جبکہ اللہ کے نبی نہیں جانتے تھے، صحابہ کو نہیں معلوم تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر ایک صحابی کو بلاتے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی نشاندہی کی تھی۔ صحابی کو بلاتے ہیں عمر بن خطاب، کہتے ہیں بتاؤ منافق کون کون ہے، کون کون شخص ہے جو آج میرے معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر منافق ہے، اس کے سلسلے میں بتاؤ، میں اس کو اس معاشرے سے الگ کر دوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب سے صحابی کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے بتایا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کسی سے بتانے سے منع کیا۔ میں امین ہوں، اللہ کے نبی نے امانت داری کا مجھے درس دیا ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ امیر المومنین معاف کیجیے گا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اب دنیا کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، عہدوں پہ فائز لوگوں کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہم مختلف کاموں کو انجام دیتے، مختلف جھوٹ اور مختلف ایسے کاموں کو انجام دیتے ہیں جو اللہ کی معصیت کے ہے۔
لیکن وہ صحابی عمر بن خطاب کے سامنے کھڑے ہیں جو ایک لمبی مسافت سرزمین کے خلیفہ ہے، اس عمر بن خطاب کے سامنے کھڑے ہو کے بیان فرماتے میں آپ کو نہیں بتا سکتا کون کون منافق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ایک سوال دوسرا کرتے ہیں، ٹھیک ہے مت بتاؤ، لیکن اتنا بتا دو کیا کوئی منافق عمر بن خطاب کی خلافت کے اندر عہدے پہ فائز ہے؟ کسی کو کوئی عہدہ ملا ہوا ہے، کسی منصب پہ کوئی فائز ہے؟ اتنا بتا دو صرف۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ہاں کچھ لوگ کچھ ایسے لوگ ہیں جو منافقین ہیں لیکن وہ منصب پہ فائز ہے۔ چنانچہ عمر بن خطاب اس صحابی کو بھیج دیتے ہیں۔ عمر بن خطاب اپنی اس دائرے کا جو خلافت ان کے قبضے میں اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، عمر بن خطاب محاسبہ کرتے ہیں اور پھر ایک مدت کے بعد صحابی کو پھر سے بلاتے ہیں، کہتے ہیں اب بتاؤ کیا پھر سے کوئی منافق موجود ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے اس کو معزول کر دیا، ہے، یعنی وہ فائز نہیں ہے کسی عہدے پہ۔ گویا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو نبی کی صحبت حاصل ہے، حکمت اللہ نے عطا کی ہے، اللہ نے علم و فہم عطا کیا ہے، ویسا ہی علم و فہم اللہ رب العالمین یوسف علیہ السلام کو عطا کرنے والا ہے، یوسف علیہ السلام کو دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے کی آیتوں کے اندر بیان کیا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ یہ لوگ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور کہنے لگے کہ خوش ہو جاؤ، ایک غلام ملا ہوا ہے، ایک بچہ ملا ہے، مصر کی سرزمین میں پہنچتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو چند درہم کی وجہ سے بیچ دیتے ہیں، ان کو بیچ دیتے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے بعد یوسف علیہ السلام جس شخص کی ملکیت میں جاتے ہیں، یہ شخص کون ہے؟ یہ ملک یعنی جو بادشاہ ہے مصر کا، اس کا جو وزیر ہے، عزیز مصر ہے، اس کی ملکیت میں یوسف علیہ السلام جاتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین اس شخص کے سلسلے میں یعنی اس شخص کے دل کے اندر اس کے دل کی کیفیت کو اللہ کیسے تبدیل کرتا ہے، اس کو بھی اللہ نے آیت کریمہ کے اندر بیان کیا۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ اللہ نے بیان کیا کہ جس نے خریدا تھا یوسف علیہ السلام کو، جس نے خریدا اپنے مال و دولت کے ذریعے، اپنی بیوی کے سامنے یوسف علیہ السلام کو لے جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام بچے ہیں، کہتا ہے یہ ننھا سا بچہ ہے، اس کو عزت دو، اس کو تکریم کے ساتھ رکھو، عزت و تکریم کے ساتھ اس کو رکھو، اس کی پرورش کرو، ممکن ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچا۔ آپ سوچیں اس زمانے کے اندر غلاموں کے سلسلے میں یہ سوچ پیدا ہونا بہت بڑی بات ہے۔ یہ سوچ پیدا کس نے کی؟ ہونے والے نبی کے سلسلے میں یہ سوچ پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات ہے۔ تو آج ہمارے اور آپ کے سلسلے میں بھی اللہ لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرنے پہ قادر ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے جڑے، اللہ رب العالمین سے تعلق کو قائم کرے، توبہ و استغفار کے کلمات کو اپنی زبان کے اوپر جاری کرے، اپنے گناہوں سے معافی اور مغفرت اللہ سے سوال کرتے رہے۔ اگر ہم یوں ہی گناہوں کے ساتھ زندگی گزارتے رہے اور توبہ اور استغفار اللہ سے نہ کی تو یقین جانیے جو دو اسباب اللہ نے کتاب اللہ کے اندر بیان کیے کہ دو ایسے اعمال ہیں، دو ایسی چیزیں ہیں کہ جب معاشرے کے اندر موجود ہوتی ہے تو اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے۔ ایک اس امت کا نبی ہے، یعنی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو عذاب نہیں آ سکتا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں عذاب نہیں آ سکتا تھا، اللہ کے نبی موجود تھے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کو وفات آ چکی ہے، آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ایک چیز آج بھی موجود ہے۔ اللہ نے کہا دوسری چیز وہ ہے جب ہم عذاب نازل نہیں کرتے ہیں جب تک بندہ توبہ و استغفار اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، توبہ و استغفار کے کلمات اس کی زبان سے ادا ہوتے رہتے ہیں، اللہ کا عذاب نہیں آتا، اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آخری یعنی قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے توبہ کے دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد ہماری زبانیں اللہ کے حضور میں کھلے گی کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ معاف کرنے والا نہیں، اللہ معاف کرنے والا نہیں۔ بڑی سے بڑی غلطی انسان سے ہو گئی ہو، 100 قتل کرنے والے کو اللہ معاف کر سکتا ہے،
سو قتل کرنے والے کو اللہ معاف کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین بڑے سے بڑے گناہ کو انجام دینے والے شخص کو معاف کر سکتا ہے. اس پہ قادر اور مطلق ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ کلمات اللہ کے نبی سکھلاتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں یہ ایسے کلمات ہیں کہ اگر بندہ آسمان و زمین کے درمیان کی خلاؤں کے برابر گناہ کر لے، آسمان اور زمین کی خلا، آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے، اتنے گناہ اس سے سرزد ہو جائے اور ان کلمات کے ذریعے وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، کثرت کے ساتھ ان کلمات کو اپنی زبان سے نکالے، اللہ رب العالمین اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں کہ اللہ آسمان و زمین کے برابر مغفرت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے گناہوں کو مٹا دے. کتنے آسان کلمات، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اتنے آسان کلمات چھوٹے سے ایک لائن میں ختم ہو جائے، یہ یاد ہو جائے انسان کو، چلتا پھرتا ان کلمات کو اپنی زبان سے نکالے. یقین جانیے ایسی چیزیں استغفار سے ایسے فوائد اللہ نے بیان کیے. اللہ کے عذاب سے محفوظ بندہ، مال و دولت کے لیے قلت اور مفلسی کا شکار ہے، مال و دولت کے راستے اللہ کھولتا ہے، آسمان سے بارش اللہ برساتا ہے استغفار کی وجہ سے، اولاد اللہ عطا فرماتا ہے، لیکن ہم نے ان کو چھوڑا ہوا ہے. ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں لیکن معافی مانگنے کی اللہ سے توفیق نہیں ہے. اللہ سے سوال کیجیے، اللہ سے معافی مانگیے. اللہ ناراض ہوتا ہے ایسے لوگوں سے جو اللہ سے نہیں مانگتے. اللہ ان سے غضبناک ہوتا ہے، ان سے غصہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے. بندے کی کیفیت اور ہے، آپ بندوں سے مانگو گے بندہ ناراض ہو جائے گا، اللہ سے نہیں مانگو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. اللہ سے جتنا مانگو گے اللہ اتنا خوش ہوگا، اتنا آپ سے خوش ہوگا. چنانچہ اللہ سے سوال کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے. اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جب یوسف علیہ السلام کو جس شخص نے خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی کے سامنے یوسف علیہ السلام کو پیش کیا اور بیان کیا کہ اے میری بیوی، اے خاتون، سنو، اس بچے کو رکھو اور اس کی عزت کرو، اس کی تکریم کرو. ممکن ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے، اینفعنا او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بچہ ہی بنا لے، اپنا بیٹا ہی بنا لے. آپ سوچے اتنی محبت اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی کہ یہ خواہش ظاہر کر رہا ہے کہ یہ نفع پہنچائے گا یا ہم اسے بچہ بنا لیں گے، اپنا بیٹا بنا لیں گے. کوئی غلام کو بیٹا بنانے کے سلسلے میں اس زمانے کے اندر سوچ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی پیدا نہیں ہو سکتی تھی. یعنی جس بچے کو یا جس انسان کو آپ نے بازار سے خریدا ہو غلام بنا کے، اس کو اپنا بیٹا بنانے کے سلسلے میں انسان سوچ نہیں سکتا تھا. اور وہ بھی ایک ایسا شخص جو خود مصر کے بادشاہ کا وزیر ہے، مصر کے بادشاہ کا وزیر ہے. اس کے سلسلے میں علامہ اسحاق، جو ابن اسحاق رحمہ اللہ علیہ، جو تفسیر یعنی تاریخ وغیرہ کے بڑے ماہر ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا نام اطفیر تھا، الف تا فا یا را، اطفیر. یہ اطفیر نامی شخص تھا جو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا مصر کا، اس کا یہ وزیر تھا. اس کا کام کیا تھا؟ یہ یعنی جو وزیر ہوتے ہیں، نائب ہوتے ہیں، یہ معاملات کو انجام دیتا تھا. اسی طریقے سے بادشاہ کے حکموں کو لوگوں کے درمیان نافذ کرتا تھا اور مال و دولت کے خزانچی وغیرہ کے معاملات کو بھی یہ حل کرتا تھا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس کے سلسلے میں بیان کیا کہ اس نے یہ بات بیان کی وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے یوسف کو اس سرزمین کے اندر یہ مقام و مرتبہ عطا کیا، ایک رہنے کی جگہ عطا فرما دی، ایک رہنے کی جگہ عطا فرما دی. ایک کنویں سے نکال کے اللہ نے مصر کے ایک وزیر کے گھر میں پہنچا دیا. آپ سوچے یہ کون ہے، یہ کس کی ذات ہے جو ان معاملات کو طے کر رہی ہے؟ اللہ چاہتا تو یوسف کو وہیں بچا لیتا، اللہ چاہتا تو یوسف کو وہیں محفوظ کر لیتا، ان کے 10 بھائیوں سے تکلیف پہنچنے ہی نہیں دیتا. لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی، اللہ رب العالمین کا معاملہ کچھ اور تھا. میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعے کے اندر بہت سی مماثلت موجود ہے، بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جو یکساں ہیں، ایک سمان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے 6 سال کی عمر میں. 8 سال کی عمر میں پہنچتے دادا کا انتقال ہو جاتا ہے. یتیم بچہ ہے. یوسف علیہ السلام بھی اپنے گھر سے، والد ہے، بھائی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یتیمی کی زندگی گزار گئے، یتیمی کی زندگی گزار گئے. اب سوچے کیفیت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچپن میں تکلیفات، عام نبیوں کا جو دوسرے نبی ہے
دوسرے انبیاء ہیں ان کی زندگیوں کا جائزہ لے تو بچپن کی زندگی اچھی ہے، نبوت سے پہلے کی زندگی صحیح ہے، لیکن جیسے نبی بنائے جاتے ہیں، نبی بنانے کے بعد جب دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دیتے ہیں، لوگوں کے جانب سے مصیبت تکلیف آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں معاملہ دوسرا ہے، آزمائش ہے، ابتلا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ابتدا میں ہے، آخر میں اللہ رب العالمین منصب پہ فائز کر دیتا ہے اور لوگوں کے درمیان ایک مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ جس کے ساتھ چاہے جیسا معاملہ انجام دے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ہم نے مصر کی سرزمین پہ یوسف علیہ السلام کو ایک مقام و مرتبہ عطا فرمایا، ایک رہنے کی جگہ عطا فرمائی، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم یوسف کو احادیث باتوں کی تعویلات سکھانے والے تھے۔ باتوں کی تعویلات، احادیث کہتے ہیں باتوں کو، لیکن یہاں بات مراد نہیں ہے بلکہ پہلے تفاسیر کا جائزہ لے اور یوسف علیہ السلام کے واقعے کا جائزہ لے تو یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ خوابوں کی تعبیر، خوابوں کی تعویلات، کہ خواب میں انسان جو دیکھتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد اگر کسی ایسے شخص کے پاس بیان کیا جائے جو اس کی تعویل کو جاننے والا ہے اور وہ اس کی صحیح تعویل کرنے والا شخص ہے تو انسان اس کی تعویل کو ایکسپٹ کر سکتا ہے۔ لیکن آج کے زمانے کے اندر ایسے شخص ایسے کوئی شخص آپ کو ملنا مشکل ہے۔ ایک تو ایسے لوگ جو تعویلات کرنے والے ہیں یا خوابوں کی تعبیر کو بیان کرنے والے لوگ ہیں، ان میں اکثر ایسے ہیں جو اپنی جانب سے کچھ بھی بیان کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے تو آپ خاموش رہیں، اس سلسلے میں اپنی زبان کو نہ کھولے۔ ممکن ہے آپ کے زبان کھولنے کی وجہ سے آگے والے کی زندگی کے اوپر کوئی بڑا اثر پڑ جائے، کیونکہ خواب جب انسان دیکھتا ہے تو اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی اچھی ہوتی ہے، کبھی بری ہوتی ہے، کبھی اچھی چیزیں دیکھتا ہے، کبھی اچھی چیزیں نہیں دیکھتا ہے۔ چنانچہ آپ اپنی منمانی تعویلات کر دیں گے، تعبیرات پیش کر دیں گے اور ممکن ہے وہ کوئی غلط اثر لے لے تو اس کی پکڑ آپ کی پکڑ ہو جائے گی اللہ کے ہاں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تعبیرات، تعبیرات، خوابوں کی سکھلائی تھی۔ اللہ نے اس سلسلے میں بیان کیا کہ ہم ان کو احادیث کی یعنی خوابوں کی تعبیرات سکھلانے والے تھے، خوابوں کو بتلانے والے تھے۔ ہم ان کو بتلائیں گے آگے کے جو ان کے ایام آئیں گے کہ جیسے جیسے بڑے ہوں گے اللہ ان کو علم و حکمت کی باتیں عطا فرمانے لگے گا۔ چنانچہ کہا گیا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ رب العالمین اپنے معاملے کے اوپر غالب ہے، اللہ کو کوئی مغلوب کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ غالب ہے اور اپنے معاملے کے اوپر، کسی بھی معاملے کے اوپر، چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑے سے بڑا معاملہ ہو۔ اب سوچے ایک بچے کو کنویں سے نکال کے مصر اللہ نے پہنچا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین میں ہے، 13 سال مکہ میں دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ آخر میں پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ پلاننگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پلاننگ ہوتی ہے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو قتل کر دیا جائے، اور پلاننگ کے طور پہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیا جاتا ہے۔ اب سوچیں پورے مکہ کے لوگ قبیلے سے، ہر ایک قبیلے سے ایک ایک نوجوان لیتے، اور ارادہ کیا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے تاکہ ان کے قبیلے والے یعنی ہاشمی قبیلے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے ان سب قبیلے والوں سے بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ پوری پلاننگ ہے، اور شیطان پورا ابلیس آتا ہے، پورا پلاننگ سمجھا کے لوگوں کو چلا جاتا ہے۔ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد آ کے جمع ہو جاتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد ارادہ کیا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے اور ہم ان کو قتل کر دیں گے، ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ اب سوچے ایسی کیفیت انسان کے ساتھ جب تاریخ ہوتی ہے تو کیا اس کی حیت اور کیفیت کیا ہوتی ہے؟ لیکن اللہ کے نبی نکلے بھی، اللہ کے نبی ان کے سامنے سے گزرے بھی، سورہ یاسین کی آیت کریمہ پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی نکل گئے اور سب کے سروں کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے نکلے، وہاں سے نکل گئے اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ رسول اللہ سامنے سے نکل گئے۔ ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈالنے والی ذات کس کی تھی؟ سوال یہ ہے۔ تو جب آنکھوں پہ پردہ ڈالنے والی ذات اللہ کی تھی اور رسول اللہ کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی تھی، تو ہم نے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا کیوں اسٹارٹ کر دیا؟
سوچے غور و فکر کرے، جب غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفا کے اندر اللہ کے نبی موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق موجود ہے، مشرکین مکہ اللہ کے نبی کو ڈھونڈتے ہوئے اس غار تک پہنچ جاتے ہیں، اس کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ مکڑی کا جالا ان کو دکھائی دینے لگتا ہے۔ ابو بکر صدیق کو فکر ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں گے تو ہم دکھائی دے دیں گے، ہم ان کو دکھ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے ابو بکر، اس شخص کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے، ان دو لوگوں کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی اللہ جس کا مدد کرنے والا ہو، ان کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اس گفا کے اندر بھی آ جائے تو ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے ایمان، یہ ہے عقیدہ۔ وہ صحابہ کے پاس تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، آج ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ایمان کیا، اور ہمیں فرصت بھی نہیں ہے کہ ایمان کو ہم سیکھیں، تعلیمات رسول کو ہم سیکھیں، اللہ کے نبی کی زندگیوں کے اندر ہم جھانک کے دیکھیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہیں، رسول کی رسالت کو ماننے والے ہیں، لیکن وقت ہمارے پاس اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں ہے۔ زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے جیسے دوسروں کی گزرتی ہے، دوسری مخلوقات کی گزرتی ہے، ویسے ہی انسانوں کی بھی زندگی گزرتی ہے۔ ایمان والوں کی بھی ویسے ہی گزر رہی ہے جیسے بے ایمان والوں کی گزرتی ہے۔ جائزہ لے لیجیے معاشرے کا جائزہ لے لیجیے، مسلمان کو کھڑے کر کے پوچھ لیجیے ایمان کتنی چیزوں پہ لانا چاہیے، بنیادی ایمان کی کتنی باتیں، رسول اللہ کے کتنے حقوق ہیں۔ بعض ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے جن کو صحابی کا مطلب نہیں معلوم، جن کو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے یہ نہیں معلوم۔ اللہ اکبر، یہ معاشرے کی کیفیت ہے۔ معاشرے کے ایسے لوگ موجود ہیں، معاشرے ایسا نہیں کہ وہ ان پڑھ ہے، اچھی خاصی تعلیمات دنیا کی ان کے پاس موجود ہے، لیکن دین کا کہاں ہے؟ سب کچھ کیا دنیا ہی ہے؟ دنیا اللہ نے فرعون کو بھی عطا کی تھی، دنیا اللہ نے قارون کو بھی عطا کی تھی، دنیا اللہ رب العالمین نے ابو جہل کو بھی عطا کی تھی، لیکن دین بلال حبشی کو عطا کیا تھا، ایمان بلال حبشی کو عطا کیا، ایمان اللہ رب العالمین نے آل یاسر کو عطا کیا، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے خاندان والوں کو عطا کیا گیا، جن کو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے معاشرے کے اندر دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ محاسبہ کریں، آج ہم اپنے زندگیوں کا، اپنی خواتین کا، اپنے اس اسلامی سوسائٹی کا، اپنے اس معاشرے کا جس کو ہم ایک اسلامی منہج یا اسلامی تعلیمات پہ ماننے والے لوگ کہہ سکتے ہیں، ان کا محاسبہ کریں تو یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ کتاب و سنت کی جو بنیادی باتیں ہونی چاہیے وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو ایمان کے اندر وہ لذت، وہ چاشنی اور وہ ایمان کے اندر اضافہ کیسے پیدا ہوگا جو صحابہ کے پاس تھا، جو اللہ کے نبیوں کے پاس تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے والے دوسرے امتیوں کے پاس تھا، جو جن کو ہم ائمہ دین یا جن کو ہم محدثین نظام کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر ہم ان کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں تو ان کی بھی زندگیوں کا محاسبہ کریں۔ یہ اللہ اس کے رسول سے دور نہیں تھے، اللہ اس کے رسول سے دور ہونے کی انہوں نے تعلیمات نہیں دی ہمیں۔ اگر ہم ان کی بھی تعلیمات کو دیکھیں تو انہوں نے کبھی ہم کو دور نہیں کیا اللہ اس کے رسول سے، لیکن ہم آج اپنا محاسبہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ باپ کو معلوم ہے، نہ بیٹے کو معلوم ہے، نہ ماں کو معلوم ہے، نہ گھر میں کسی دوسرے کو معلوم ہے۔ افسوس تو یہاں ہے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ کی کتاب کیسے پڑھی جائے گی۔ ضعیفی آ جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، اللہ کی کتاب پڑھنا نہیں آتی۔ بڑی سخت باتیں ہیں۔ پیشاب پیخانوں کے طریقے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا۔ کیفیت کیا ہے؟ انسان بالغ ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اس کو استنجا کرنا نہیں آتا، اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ استنجا کرنا چاہیے، پانی لینا چاہیے پیشاب کے لیے، بیٹھ کے پیشاب۔ نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں میں، آپ نماز پڑھنے چلنے بولیے کہتے کپڑے ناپاک ہے، تو مومن ہے، ایک مومن ناپاک ہے، ایک مومن کا کپڑا ناپاک ہے، نماز کے وقت وہ کہتا ہے کہ میرا کپڑا پاک نہیں ہے۔
ایسے لوگ ہیں معاشرے کے اندر، آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی ایسے لوگوں سے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ اسلام جو بنیادی تعلیمات دیتا ہے اور جس کی تعلیمات کو پڑھ کر سمجھ کر لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، کوئی دعوت و تبلیغ کرنے والا ان کے پاس نہیں گیا، انہوں نے خود پڑھا، داخل ہو گئے۔ اب ہم جو پیدائشی مسلمان ہیں ہم کو نہیں معلوم۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سیکھنے کے لیے وقت نکالے۔ اللہ نے بیان کیا واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے کام کے اوپر غالب ہے، اللہ کو کوئی مغلوب کرنے والی ذات نہیں ہے، اللہ ہر چیز پہ غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو جانتے نہیں، انہیں سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں غلط باتوں کے اندر مبتلا ہے، غلط عقائد کو لے کے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آخری چیز جو آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ الْحُكْمَ وَعِلْمًا، کہا گیا جب یہ جوان ہوئے، یوسف علیہ السلام کی یہاں تک کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے سیدھا جوانی بیان کی۔ بعض لوگوں نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں لیکن ہم اس کو چھوڑتے ہوئے آتھینٹک سورس جو کتاب اللہ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ نے بیان کیا کہ جب یہ جوان ہوئے، جوانی کو پہنچے، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے ان کو حکومت بھی عطا کی اور ہم نے ان کو علم بھی عطا کیا، یعنی علم و حکمت کے ساتھ اللہ نے حکومت بھی عطا کی۔ وکذالک نجزی المحسنین، اور ہم احسان کرنے والے، یعنی ہم اسی طریقے سے محسنین کے ساتھ معاملے کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ اگر بندہ محسن ہے، بندہ مخلص ہے، اس کے اندر ایمان کی شعائیں موجود ہے، ایمان اس کے اندر موجود ہے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کو اپنی زندگی میں جوڑتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے تو یقینا اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہونے والی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کی ذات جب ہمارے لیے کافی ہے تو ہمیں یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کا ایک بال باقی نہ ہو تو آپ یقین جانیے کوئی آپ کے اوپر فرعون جیسے بادشاہوں کو مسلط کر دیا جائے وہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ شرط یہ ہے کہ ہم مومن بن جائے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بنو گے تو سر بلندی اللہ عطا فرما دے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایمان کے حقوق کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کر سکے، اس کو اپنی زندگی کے اندر عملی جامہ پہنا سکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے اسماء و صفات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے سلسلے میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی کے حقوق کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت صحابہ کے منہج کے مطابق انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ صحابہ کے عقائد کے مطابق ہمیں اپنے عقائد و منہج کو بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے اسے معاف فرما، اے اللہ ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے اسے معاف فرما، اے اللہ رات کے اندھیرے میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو، اے اللہ تنہائی میں ہو یا مجمع عام میں ہو، اے اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہے، جو گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ حقوق اللہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حقوق الوالدین کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن کوئی آ کے ہمارے دامن کو پکڑ لے کہ اللہ اس نے میرے حق میں ناحق معاملہ انجام دیا تھا، حق تلفی کی تھی، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نیکیاں اسے دے دی جائے، اس کے گناہ مجھے دے دی جائے۔ اے اللہ حقوق العباد کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے اسے معاف فرما، اے اللہ ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قیامت کے دن جام کوثر عطا فرما، حوض کوثر سے جام عطا فرما، اے اللہ عرش کے نیچے سایہ عطا فرما، اے اللہ عرش کے نیچے سایہ عطا فرما، اے اللہ شفاعت کبریٰ کے اندر ہم تمام کو شامل فرما، اے اللہ شفاعت کبریٰ کے اندر ہم تمام کو شامل فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی غائبانہ طور پہ مدد فرما، اے اللہ تیرے نزدیک جو محبوب ہے، اے اللہ تیرے نزدیک جو پسندیدہ ہے، اے اللہ دشمنان اسلام میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہے، اے اللہ ہم رسول اللہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ تو اس کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرما جو تیرے نزدیک محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اے اللہ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرما، صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ
جو لوگ بیمار ہے مریض ہیں ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ جو لوگ رزق حلال کے لیے کوشاں ہے اے اللہ ان کے لیے رزق حلال کے راستوں کو آسان فرما. اے اللہ کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما. اے اللہ کے ان گھروں کی حفاظت فرما جہاں سے اللہ اس کے رسول کی ندائیں بلند ہوتی ہے. اللہ اس کے رسول کے فرامین کو لوگوں کے درمیان بیان کیا جاتا ہے. اے اللہ ان تمام مساجدوں کی اور مساجدوں کے ذمہ داران کو صحت و عافیت کے ساتھ صحت و عافیت عطا فرما اور ان کی بھی حفاظت فرما اور ان کے لیے دنیا و آخرت میں اجر و ثواب کا ذریعہ بنا. ان کے مال و دولت میں خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے سے معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کی رجسٹروں کو صاف کر دے اور نیکیوں کے اندر اضافہ فرما اور ہمیں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرما. اے اللہ ہم سے جو غلطی ہے وہ معاف فرما. اے اللہ آخر میں تجھ سے ایک ہی چیز کا سوال کرتے ہیں. یہ دنیا کے اندر ہم آئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جنت الفردوس ہمیں مل جائے. اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما اور جہنم کی آگ سے ہم تمام کی حفاظت فرما. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اور جہنم کی آگ سے ہم تمام کی حفاظت فرما. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اور جہنم کی آگ سے ہم تمام کی حفاظت فرما. اے اللہ عذاب قبر سے ہم تمام کی حفاظت فرما. اے اللہ عذاب قبر سے ہم تمام کی حفاظت فرما. اے اللہ عذاب قبر سے ہم تمام کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على الفلاح